السلام علیکم، میں صبیہ خالق، انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آ، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے مزاج کے مطابق نہیں بول سکتی، لیکن میں نے کل بولا۔ م، مجھے بہت برا بھی لگا اس طرح سے بولنا، کیونکہ انسان جب دکھ اور غصے میں ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، کیونکہ یہاں تو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ قاضی صاحب تحریک انصاف کا مقدمہ ایسے ایسے کر رہے ہیں جیسے کسی دشمن کا مقدمہ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے دکھ تو ہوا، پریشانی تو ہوئی، لیکن تھوڑا بہت انصاف بھی دینا چاہیے تھا۔ اب ان کی مرضی، وہ چیف جسٹس ہیں، ہم تو کچھ نہیں بول سکتے۔ مریم نواز نے آج اپنا جلوہ دکھایا، بہت عرصے بعد وہ سامنے آئیں، کرسی سے اٹھیں اور کھڑی ہوئی محفل میں۔ عمران خلاف وہ صرف اور صرف عمران خلاف کے خلاف بولیں، 95%، وہ صرف عمران خان کے۔ آپ نے سب کچھ تو کر لیا، ان کو بھیجا مقدمات میں پھنسا کے، ان کے ورکروں کو پھنسا کے، ان کو جیل میں ڈال کے، ان سے بلہ چھین لیا، ان کے ورکروں کے ساتھ ناانصافیاں کی، آپ نے کتنے لوگوں کو ختم کروا دیا صرف اور صرف عمران خان کے بوس میں۔ اور چونکہ آپ نہیں دیکھنا چاہتی تھیں کہ جس طرح سے کہ وہ اتنا بڑا مجمع لاتے تھے کہ کہیں وہ دوبارہ نہ آ جائے اور ایسا نہ ہو جائے، آپ کے اندر بہت زیادہ جیلسی ہے۔ یہ سب کچھ کر کے بھی آپ کو چین نہیں ملا اور آپ نے پھر بھی عمران خان کا نام لیے بغیر آپ کا ختم نہیں ہوا۔ آخر سمجھ میں نہیں آتی آپ کب تک ان کا نام پکار کے ان کو بولیں گی۔ آپ کون ہوتی ہیں یہ کہنے والی الیکشن کمیشن سے کہ ان کو ڈنڈا دے دو، ان کو بوتل دے دو، ان کو یہ دے دو، فلانا دے دو، ڈھمکانا دے دو؟ آپ کو تو کوئی حق نہیں ہے یہ چیزیں بولنے کا، ایسا حق تو کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ آپ کو الیکشن کمیشن نے اتنا بڑا حق دیا ہوا ہے کہ آپ کی مرضی سے ہی سب کچھ دیا جائے گا، گھڑی دی جائے گی، جو کچھ بھی دیا جائے گا وہ آپ کی مرضی سے دیا جائے گا یا آپ کی مرضی سے دیا جا رہا ہے؟ ہم تو یہی سمجھیں گے یہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، سمجھیں گے کیا سمجھ آ رہا ہے، اور یہ سب چیزیں بھی آپ کی مرضی سے ہوں گی۔ یہ سب بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پہلی تقریر تھی، آپ کو ذرا اچھی باتیں کرتے، آپ کچھ اپنا لائے عمل بتاتی ہیں، آپ یہ کہتی ہیں کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، میں نے ایک آدمی کو تو بالکل ختم کر دیا، اب میں آگے آپ کو اپنے بتاتی ہوں میرے اور کیا کیا کارنامے ہوں گے۔ لیکن آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کری، آپ نے صرف عمران خان کی باتیں کر کے آپ نے اپنی تقریر ختم کر دی، اپنی تعریفیں کروا کے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کا عمران خان کے ساتھ کوئی خاندانی اور گھریلو جھگڑا چل رہا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایسا نہ ہو، لیکن ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈریں، اللہ بھی کسی وقت آپ کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے جو آپ کسی کے ساتھ کر رہی ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ نواز شریف ڈٹ کے کھڑا ہے، مجھے بتایا وہ ڈٹ کے کہاں کھڑا ہے؟ پہلے معاہدے میں وہ سعودی عرب روانہ، دوسرے معاہدے میں 50 روپے کی اسٹیمپ پیپر لگا کے وہ 4 سال تک روپوش رہے، یعنی کہ فرار رہے۔ وہ کہاں سے ڈٹ کے کھڑا ہے؟ کھڑا ہوا وہ نواز شریف، ہم نے تو نہیں اس کو ڈٹ کے کھڑا ہوا دیکھا، ابھی بھی وہ لائے گئے ہیں اور بہت عزت و احترام سے لائے گئے ہیں، اور صرف ان کو حکومت میں لانے کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ تو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح آئے ہیں اور کس طرح جائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ جتنا بھی پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی وہ ہمت نہیں ہارتے۔ آپ نے ان سے بلہ چھیننا، ان کے لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ان لوگوں کو الزام لگا کے ایک بہت بڑا آپ لوگوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ سب کچھ لے کے بھی ان کی ہمت نہیں ٹوٹی، وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ اور یہ سب کچھ مریم نواز اور نواز شریف کے کہنے پہ ہوا ہے، لیکن وہ مضبوط ہیں اور مضبوط رہیں گے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کسی طرح بھی گرا دیں ان کو، وہ نہیں گریں گے، وہ ایک ہے اور متحد ہو کے رہیں گے۔ یہ کیسے لوگ ہیں 25 کروڑ عوام کے سامنے صرف جھوٹ اور جھوٹ بول کے تقریریں کر کے جاتے ہیں، کوئی ان کی تقریر میں سچ نہیں ہوتا۔ ان کی فسادیت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ انہوں نے ایک لیڈر کو ہیرو بنا دیا ہے۔ وہ صرف ایک لیڈر تھے، وہ ہیرو اب بن چکے ہیں۔ اب آپ اس سے بھی پریشان ہیں کہ وہ شخص جس کو ہم گرا گرا کے تھک چکے تھے وہ ہیرو کیوں بن گیا۔
काश मरियम नवाज गरीबों के बारे में भी सोचें और गरीबों की तरफ भी देखें, जिनको देख के हमें दुख होता है, उनकी परेशानियां देख के हमें दुख होता है और हम फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। काश आपको भी ये चीज़ें नज़र आएँ और आपको ये नज़र नहीं आता कि 16 माह में सिर्फ शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने मिलकर गुर्बत को नीचे से नीचे तर कर दिया, गरीब को रुला दिया। आप कुछ इस पे भी बोल देती तो आपकी मेहरबानी थी कि आपने 16 माह में कितनी गुर्बत लाई हैं और कितना लूटा है आपने पाकिस्तान को। अब आप अपने बाप नवाज शरीफ से भी कहें कि वो भी अपना जलवा दिखाएं और आके तकरीर करें कि मुझे क्यों निकाला। उनके पास सिर्फ 2 अल्फाज हैं, जैसे आपके पास इमरान खान है, उनके पास 2 अल्फाज हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। ये उनकी गर्दान ख़त्म नहीं होती। मेरा ख्याल है आप इन चीज़ों पे सोचेंगे और मुल्क की तरफ देखेंगे, मुल्क के हालात की तरफ देखेंगे, लोगों की परेशानियां देखेंगे, लोगों के दुख दर्द सुनेंगे तो आप लीडर हैं, नहीं तो आप कहीं के भी लीडर नहीं हैं। आप कहीं के भी नहीं हैं। आप अगर गरीबों के लीडर हैं तो लीडर हैं, लेकिन आप लीडर नहीं हैं। हम लीडर नहीं मानते ऐसे लोगों को जो जिनमें सिर्फ एक लड़ाई झगड़े के अलावा कोई बात नहीं है जिनके पास। ठीक है, खुदा हाफिज।